اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذی آمن یا قوم اتبعون اہدکم سبیل الرشاد یا قوم انما ھذہ الحیاۃ الدنیا متاع وان الآخرۃ ھی دار القرار من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلھا ومن عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنۃ یرزقون فیہا بغیر حساب ویا قوم ما لی ادعوکم الی النجاۃ وتدعوننی الی النار تدعوننی لاکفر باللہ واشرک بہ ما لیس لی بہ علم وانا ادعوکم الی العزیز الغفار لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرہ وان مردنا الی اللہ وان المسرفین هم اصحاب النار فستذکرون ما اقول لکم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب وإذ یتحاجون فی النار فیقول الضعفاء للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا فہل انتم مغنون عنا نصیبا من النار قال الذین استکبروا انا کل فیہا ان اللہ قد حکم بین العباد وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات قالوا بلی قالوا فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ مومن کا رکوع ہے۔ رجل مومن کی تقریر جو پچھلے رکوع کے آغاز سے چلی آ رہی ہے، وہ اس رکوع کے اندر بھی وہی مضمون ہے۔ فرعون کے بھرے دربار میں وہ آدمی جس کے قلب میں حضیرت القدس سے اللہ کا ایمان راسخ ہو چکا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی صحبت اور آپ کی تعلیمات سے اس میں اتنی دلیری اور بہادری ہے کہ وہ بھرے دربار میں کھری اور حق باتیں بیان کر رہا ہے اور بتلا رہا ہے کہ ایمان کی حالت میں کون کون سی چیزیں انسان کے اندر ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ وقال الذی آمن، اس بھرے دربار میں کہنے لگا وہ آدمی جو ایمان لایا تھا، اسی رجل مومن کی تقریر ہے۔ اس نے کہا پوری قوم کو مخاطب کر کے، یا قومی، اے میری قوم، اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، تم میری اتباع کرو۔ جیسے میں باوجود فرعون کی نسل اور قبطی ہونے کے میں نے ایمان قبول کیا ہے، تم میری اتباع کرو، نہ کہ فرعون کی۔ پیچھے فرعون کا جملہ گزرا تھا کہ جو میری رائے ہے وہ تمہاری رائے ہونی چاہیے، اور جو راستہ میں نے بتلایا ہے وہ سبیل الرشاد ہے، تمہاری کامیابی کا، رشد و ہدایت کا وہ راستہ ہے۔ وہاں وہ اس نے جملہ کہا تھا کہ میں تمہیں سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہوں، اپنے خیال کے مطابق اس نے وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اس کے جملے کے جواب میں اسی فرعون ہی کی قوم میں سے اس آدمی نے جو مسلمان ہوا تھا، اس نے کہا میری اتباع کرو، فرعون کے بجائے، گویا کہ بالکل علیحدگی کا اعلان کر رہا ہے۔
اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہیں سیدھے راستے پر پہنچا دوں گا۔ فرعون جو راستہ بیان کر رہا ہے وہ غلط ہے، جو راستہ میں بتلا رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ اور پھر اس کے دلائل دینا شروع کیے کہ یہ جو راستہ میں دعوت دے رہا ہوں یہ کیسے رشاد ہے، اور فرعون جس راستے کی دعوت دے رہا ہے وہ راستہ کیوں جہنم تک پہنچانے کا ہے۔ اس نے تقریر کرتے ہوئے کہا یا قومی، اے میری قوم، انما حاذی الحیات الدنیا متاع، یہ دنیا کی 50 60 100 سال کی زندگی یہ تو سوائے متاع کے اور کچھ نہیں ہے کہ یہاں رہ کر اس دنیا کی کچھ چیزیں استعمال کر لی جائیں۔ حضرت شیخ الہند نے اس لیے ترجمہ کیا کہ یہ تمام چیزیں تو ایسی ہیں جیسے ہم نے اس دنیا میں کوئی چیز برت لی، برتنا عارضی ہوتا ہے جی، کہ بھوک لگی ہے تو کھانا کھا لیا، تن ڈھانپنے کی ضرورت ہے کپڑا پہن لیا تو اسے برت لیا۔ یہ کپڑا نہ تو ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور نہ یہ کھانا ہمیشہ رہے گا، نہ یہ مکان، یہ کوٹھی، یہ بنگلے، یہ دنیا کی تمام چیزیں یہ برتنے کی چیزیں ہیں۔ متاع کے بارے میں کئی دفعہ پہلے بتلائی یہ بات کہ ایسی چیز جسے ضرورت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور جب ضرورت پوری ہو گئی تو پھر ادھر توجہ بھی نہیں ہوتی۔ عربی میں متاع ویسے بھی ایک ایسے بوسیدہ کپڑے کے بنے ہوئے رومال جنہیں ناک صاف کرنے کے لیے اور ضرورتوں کے لیے آدمی استعمال کرتا ہے اور پھر اٹھا کر پھینک دیتا ہے۔ کوئی آدمی ایسے پھٹے پرانے کپڑے سے ناک صاف کر کے سنبھال کر رکھتا ہے تو ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے قابل ہوتا ہے۔ تو یہ دنیا کی تمام چیزیں متاع ہیں، صرف استعمال کی چیزیں ہیں، برت لینا ہے جب تک اس زندگی میں یہاں آدمی موجود ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، بے شک آخرت کا گھر ہی ہمیشہ ہمیشہ کا گھر ہے۔ قرار جا کر تو وہیں حاصل ہونا ہے، تو جو گھر مستقل ہے ہمیشہ ہمیشہ ہے اس کی فکر نہ کی جائے، اور جو صرف متاع ہے، ضرورت ہے، تو وہ اس کی طرف تمام توانائیاں خرچ کر دی جائیں، یہ کون سی عقل کی بات ہے؟ فرعون جدھر کی دعوت دے رہا ہے وہ دنیا کا مال و متاع ہے بس، اور میں جس چیز کی دعوت دے رہا ہوں وہ دار الآخرہ، آخرت کا گھر ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ پھر میری دعوت میں اور اس کی دعوت میں ایک اور فرق بھی ہے، وہ یہ کہ من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، یہ جس عمل کی دعوت دے رہا ہے وہ برا عمل ہے، ظلم، ناانصافی، تکبر، غرور، بڑائی اپنے آپ کو، ریاکاری، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے مقابلے میں شرک اور کفر، تو جس عمل کی یہ دعوت دے رہا ہے وہ برا عمل ہے۔ اور یاد رکھو جس نے برا عمل کیا تو اس کا ضرور بدلہ ویسا ہی دیا جائے گا، کیونکہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ غلط کام کے غلط نتائج آتے ہیں، غلط کام کے کبھی بھی اچھے نتائج نہیں آتے، جبکہ میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں عمل صالح کی، ایسا عمل جو انسانیت کے فائدے اور نفع کا ہے، اللہ سے سچے تعلق قائم کرنے اور انسانیت کی خدمت کا ہے۔ تو جس نے بھی اچھا عمل کیا، خواہ وہ مرد کرے یا عورت، ایک اور بات بھی واضح کر دی کہ عام طور پر برے اعمال میں مردوں کا رویہ عورتوں کے حوالے سے غلط ہوتا ہے، عورتوں کو کوئی حیثیت دینے کے لیے تیار ہی نہیں۔ فرعونی نظام کی خصوصیت پہلے بیان کی گئی ہے کہ عورتوں کو اپنی خواہشات اور مفادات کے لیے زندہ رکھتے تھے اور لڑکوں کو قتل کرتے تھے۔ یہاں رجل مومن کی اس تقریر میں وہ اس بات کا واضح طور پر اعلان کرتا ہے کہ مرد ہو یا عورت، جس نے بھی اچھے عمل کیے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ ایمان کی حالت میں بھی ہو، عمل صالح اگر بغیر ایمان کی حالت میں ہے تو اس کی جزا یا سزا دنیا میں ہی ہو جاتی ہے،
کیونکہ قرآن حکیم نے دوسری جگہ پر کہا سورۃ احقاف میں کہ اذہبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم نے جو اچھے عمل کیے ہیں ان لوگوں کے ان اعمال کا دنیا میں ہی بدلہ دے دیا جاتا ہے۔ تو وہو مومن، عمل صالح کے ساتھ وہ ایمان بھی حاصل کیے ہوئے ہے، فاولئک یدخلون الجنۃ، تو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، یرزقون فیہا بغیر حساب، اور انہیں وہاں جنت میں رزق ملے گا بغیر کسی حساب و کتاب کے۔ دو فائدے بیان کیے ہیں دو بنیادی عمل کرنے والوں کے لیے، ایک تو عمل صالح ہو اور دوسرے وہ مومن ہو۔ جس آدمی کو جس نتیجے کا ایمان اور یقین ہی نہیں ہے اس کے لیے بہتر نتیجہ کیسے آئے گا؟ ایمان کا لازمی نتیجہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھے، یعنی جزا و سزا کے پورے نظام پر اس کا ایمان ہو، تبھی آخرت میں اس کے لیے اچھا انعام ہوگا۔ جو یہ کہے کہ کوئی پرچہ ورچہ نہیں ہونا، کوئی امتحان نہیں ہے، تو اس کے کیا نتائج ہوں گے؟ نہ اس کے اچھے نتائج نکلیں گے، اور پرچہ نہ دینے کی سزا الگ سے ہوگی۔ ان کو دو انعام، ایک تو جنت میں داخلہ ہے، اچھے ماحول اور اچھی جگہ پر وہ قیام فرما ہوں گے، اور دوسرا معاشی حوالے سے ذکر کیا یرزقون فیہا، ہر طرح کا رزق انہیں ملے گا بغیر حساب۔ دنیا میں بھی جب یہ لوگ اچھا نظام قائم کریں گے تو دنیا بھی جنت بنے گی، اور آخرت کی جنت بھی ہے۔ دنیا میں بھی ایسے لوگوں کو رزق دیا جاتا ہے بلا حساب، اور آخرت کا رزق بھی ہے۔ رجل مومن تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں یا قومی، اے میری قوم، مالی ادعوکم الی النجات، مجھے کیا ہے، کیا ہو گیا مجھے کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں نجات کی، وتدعوننی الی النار، اور تم مجھے دعوت دیتے ہو جہنم کی۔ کتنا فرق ہے! جس کو فرعون سبیل الرشاد کہہ کر کہتا ہے اہدیکم الی سبیل الرشاد، تو وہ جہنم کا راستہ ہے، اور میں تمہیں جنت کے راستے کی طرف، نجات کے راستے کی طرف دعوت دیتا ہوں، تو تم میری بات مانتے نہیں ہو اور اس متکبر کی بات مانتے ہو۔ تدعوننی لاکفر باللہ، تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں، واشرک بہ، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں، جب کہ میرے پاس اس حوالے سے کوئی علم بھی نہیں ہے، ما لیس لی بہ علم، مجھے اس کی کوئی خبر نہیں ہے کہ اللہ کے بالمقابل کون ہے جس کو میں اللہ کے برابر قرار دوں۔ میرے علم میں تو ایسا کوئی خدا، ایسا کوئی طاقت رکھنے والا نہیں ہے کہ اسے اللہ کے برابر قرار دیا جائے۔ تو بغیر کسی علم و شعور کے میں تمہاری بات قبول کر لوں؟ کیوں جی، کیسے قبول کر لوں میں؟ حالانکہ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں ایک ایسی ذات کی طرف جو طاقتور ہے، زبردست ہے، العزیز ہے، اور الغفار ہے، گناہوں کو معاف کرنے والی ہے۔ تم مجھے دعوت دے رہے ہو جہنم کی، لا علمی کی بنیاد پر، بے شعوری کی بنیاد پر، شرک اور کفر کی، جبکہ میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں ایک ایسی ذات کی طرف جس کے گرفت میں پوری کائنات ہے، وہ العزیز ہے، اور جن انسانوں سے کوئی غلطی ہو جائے اور توبہ کر لیں تو ان کو معاف بھی کرنے والا ہے۔ یہ تمہارے جن کو تم نے بت بنا رکھا ہے، جن کو تم خدا کہہ رہے ہو فرعون، یہ تو نہ اس کی طاقت اتنی وسیع ہے کہ یہ اس کو عزیز کہا جا سکے، اور اس کی طاقت کی کمزوری کا اندازہ تو موسیٰ علیہ السلام کے معجزات سے ظاہر ہو گیا۔ دنیا بھر کے جادوگر اس نے اکٹھا کیے
اور کہا کہ میرے حکم پر یہ کام کریں گے، وہی سارے کے سارے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اس کی خدائی کا انکار کر چکے ہیں، تو طاقت کہاں سے آئی اس کے پاس؟ اس کی حالت تو یہ ہے کہ یہ معاف تو کیا کرے، تم اس کی نسل میں سے ہو، اپنی قوم کو مخاطب کر کے، پھر بھی یہ تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تمہیں یہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، دھمکیاں دے رہا ہے، جیسا کہ انہیں جادوگروں کو دھمکیاں دی، باز نہیں آؤ گے تو میں تمہیں قتل کرا دوں گا، ہاتھ پاؤں خلاف سے کاٹ دوں گا، تو یہ اس طرح کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ یہ تو نہ غفار ہے نہ عزیز ہے۔ رب تو اور خدا تو وہ ہوتا ہے جو طاقت بھی رکھے، اور اگر اس سے معافی مانگی جائے، غلطی ہو جائے تو معاف بھی کرے۔ لا جرم، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، بالکل بات ظاہر ہے کہ انما تدعوننی الیہ، کہ جس بات کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو وہ ایسی دعوت ہے جس کا نہ تو دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ۔ لیس لہ دعوۃ فی الدنیا، دنیا میں بھی اس کی دعوت نہیں ہے۔ دعوت تو اس بات کی ہوتی ہے جس میں کشش ہو، جس میں کوئی فائدہ ہو۔ نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے تمہاری دعوت اور تمہارے پروگرام میں، اور ولا فی الآخرۃ، نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہے۔ اور پھر بالفرض اگر تھوڑا بہت فائدہ ہو بھی دنیا میں کہ یہاں کھانے پینے کو اچھا ملے، کوٹھی بنگلے زیادہ ہو جائیں، محلات وجود میں آ جائیں، تو بالآخر پھر بھی وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، ہمیں پھر لوٹ کر اسی خدا کے پاس جانا ہے جس سے منحرف کرنے کی تم دعوت دے رہے ہو۔ اس سے تو کوئی مفر نہیں ہے، وہیں اللہ کے پاس پہنچنا ہے۔ اور جب وہاں پہنچنا ہے تو وہاں کا قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ ان المسرفین ہم اصحاب النار، وہاں جتنے بھی حد سے تجاوز کرنے والے، ظالم اور زیادتی کرنے والے لوگ ہیں وہ جہنمی ہیں۔ تو جب دنیا کی جس دعوت کی تم بات کر رہے ہو اگر کوئی تھوڑا بہت نفع ہو بھی تو اس سے کیا فائدہ، جب کہ لوٹ کر دوبارہ اسی خدا کے حضور حاضر ہونا ہے، اور پھر وہاں جو ظلم اور زیادتی کرنے والا ہے اس کے لیے سزا ہے۔ رجل مومن کی تقریر جاری ہے، وہ بھرے دربار میں کہتے ہیں کہ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، میں نے جو باتیں تم سے کہی ہیں ایک وقت آنے والا ہے کہ تم یاد کر کے رہو گے، یاد کرو گے کہ کسی نے کوئی اچھی اور کھری بات کہی تھی۔ یہ دعوت کا اختتام ہے۔ تمام دلائل دینے کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو آخری بات جو آگے کہی ہے کہ فَسَتَذْكُرُونَ، عن قریب تم یاد کرو گے میری اس بات کو، ما اقول لکم، جو میں نے تم سے کہی ہے۔ باقی بات یہ ہے کہ اس تمام تر دعوت کے باوجود تمہیں یہ بات قبول نہیں ہے تو میری طرف سے یہ کھلا اعلان سن لو کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں نے تو اپنے تمام کام اللہ کے سپرد کر دیے، میں تمہارے نقش قدم پر نہیں ہوں، میں نے اپنا راستہ جو منتخب کیا ہے وہ اللہ کے سپرد کرنے کا ہے۔ ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ پاک اپنے بندوں کے تمام معاملات کو اچھی طرح دیکھنے والے ہیں، تو میں نے اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اب تم سے جو کچھ ہو سکتا ہے کرو، سزا دو، یہ کرو وہ کرو۔ تو بڑی سازشیں اور مکر و فریب قرآن حکیم کہتا ہے انہوں نے کیا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس رجل مومن کی اس تقریر کے بعد فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، اللہ نے اس کی حفاظت کی کہ جو انہوں نے اس کے خلاف مکر و فریب کے تانے بانے بنے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی پوری جماعت کو اللہ نے بچا لیا، ان کی مکر و فریب کی جو نتائج، برائیاں ظاہر ہونی تھی، اس کے اثرات ظاہر ہونے تھے، اس سے بچا لیا۔ اور جنہوں نے اس رجل مومن کی بات کو بھی قبول نہیں کیا تو حاق بآل فرعون سوء العذاب، بدترین عذاب نے
فرعون کی پوری قوم کو گھیر لیا۔ بس صرف موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے اور فرعون کی نسل اور قوم میں سے یہ رجل مومن جو ہیں، ان کو اللہ نے نجات دی، ان کو گھیر لیا۔ اس گھیرنے کی تفصیلات دوسری جگہ قرآن نے بیان کی کہ وہ بحیرہ قلزم میں کیا ہے، غرق ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی پوری جماعت دریا پار کر گئی اور یہ غرق ہو گئے۔ اب وہاں جو اللہ کے عذاب نے انہیں گھیرا، باوجود کہ پانی میں غرق ہوئے، اللہ پاک اس برزخ کی حالت میں، قبر کی حالت میں ان کی سزا کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، جہنم کی آگ صبح اور شام ان پر پیش کی جاتی ہے۔ صبح کو ایک دفعہ اس جہنم میں سے گزرتے ہیں اور شام کو ایک دفعہ گزرتے ہیں۔ صبح شام مسلسل وہ جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں۔ عذاب قبر سے متعلق سب سے بڑی دلیل قرآن حکیم میں یہی آیت ہے۔ قرآن حکیم نے واضح کیا ہے کہ جو کفر اور ظلم کا ارتکاب کرنے والے ہیں، جب اللہ کا عذاب انہیں گھیرتا ہے تو صبح شام وہ آگ میں جلائے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نے عذاب قبر کی مزید تفصیلات بیان کی ہیں کہ جو مومن ہے یہاں سے مرنے کے بعد جب قبر میں جاتا ہے تو اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، صبح شام وہ جنت کی سیر کرتا ہے۔ عالم برزخ میں جنت میں اس کے لیے جو ٹھکانہ تیار کیا گیا ہے، اس جنت کی کھڑکی وہاں سے کھل کر اس کے لیے اچھا ماحول صبح اور شام پیدا ہو جاتا ہے۔ اور جو جہنمی ہے اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، آگ کی لپٹ آتی ہے اور وہ اس کی پوری قبر کے اندر گھوم کر واپس پہنچتی ہے۔ تو النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، یہ سزا تو عالم برزخ میں ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، پھر وہ دن جس میں قیامت قائم ہوگی تو پھر وہاں اگلا مرحلہ اس آل فرعون کا شروع ہوگا۔ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، ان کو حکم دیا جائے گا کہ اب سب فرعونی سخت ترین عذاب جہنم کے اندر داخل ہو جائیں۔ قبر کے حالت میں تو صبح ایک وقت کے لیے آگ آتی ہے اور شام کو آتی ہے، لیکن جب میدان حشر میں تمام کو جمع کرنے کے بعد قیامت کے دن کے بعد ان کا فیصلہ ہوگا تو مستقل 24 گھنٹے کے لیے جلنا اور اس کی عذاب کے اندر مبتلا ہونا، اس کا حکم دیا جائے گا۔ پھر جب یہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے تو اذ یتحاجون فی النار، جہنم میں یہ آپس میں لڑیں گے۔ وہ لوگ جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں اور وہ لوگ جو لیڈر ہیں، ان کے لیے دو اصطلاحات قرآن حکیم استعمال کرتا ہے، مستضعفین اور مستکبرین۔ تکبر کرنے والے لیڈرشپ، اور جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں کمزور۔ تو فیقول الضعفاء للذین استکبروا، ضعیف اور کمزور لوگ متکبرین سے کہیں گے کہ بھائی دیکھو انا کنا لکم تبعا، ہم تو تمہارے متبع تھے، تمہاری اتباع ہم نے تو کی تھی، تمہارے پیچھے ہم لگے تھے، تو اب یہ جو عذاب ہمیں ہو رہا ہے تو لیڈر تو تم تھے، اس لیے کیا فہل انتم مغنون عنا نصیبا من النار، آگ کا جو حصہ ہمیں مل رہا ہے اس میں سے کچھ تم لے لو، ہمارا کوئی بوجھ کم کرو، ہمیں کیا ہے جی، یہ بوجھ اٹھا لو ہماری طرف سے تم بھی، کیونکہ لیڈر تم تھے، فائدے تم نے اٹھائے، خدائی کا مزہ تم نے چکھا، تو اب ہمیں تھوڑا بہت ریلیف تو دو، ہم تو تمہارے پیچھے تھے۔ قال الذین استکبروا، اور پھر اس کے جواب میں یہ متکبرین
تکبر و غرور کرنے والے کہیں گے انا کل فیہا، تمہیں معلوم تو ہے کہ ہم سب اس جہنم کے اس عذاب میں مبتلا ہیں، اور اب ہم تمہارا عذاب اس لیے نہیں اٹھا سکتے کہ ان اللہ قد حکم بین العباد، کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا ہے، تو جو فیصلہ اللہ نے کر دیا سزا و جزا کا، جس کے لیے جتنی سزا ہے وہ اسے ہر حال میں بھگتنی ہے، تو اس لیے اب ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ اب جب یہ مستضعفین جو آج بڑے بڑے لیڈروں کا تھیلا اٹھائے پھرتے ہیں اور ان کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، وہاں جا کر جب یہ دیکھیں گے کہ لیڈر تو ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کر رہے، ان کا کوئی حصہ بوجھ کا نہیں اٹھا رہے، تو مایوس ہو کر جہنم پر جو دروغ مقرر فرشتے ہیں ان مقرر فرشتوں سے کہیں گے قال الذین فی النار لخزنۃ جہنم، جہنم کے جو خازنین ہیں، جو اس کا نظم و نسق اور انتظام کرنے والے دروغے ہیں، ان سے کہیں گے یہ کہ تم ہی ہمارے لیے اپنے رب سے دعا مانگو، ادعوا ربکم، اپنے رب سے یہ دعا مانگو کہ یخفف عنا یوما من العذاب، کہ ایک دن کے لیے یہ عذاب ہم سے کم کر دے۔ تو تم چونکہ جہنم کے دروغے ہو تو تمہاری بات اللہ میاں ضرور سنے گا، تم اللہ سے دعا مانگ کے ہماری کس مصیبت کو کوئی کمی کرو، کوئی ایک آدھ دن کی رہائی تو ہو، یہ روز کا عذاب روز کا عذاب، تو کچھ تخفیف ہو جائے۔ وہ فرشتے کہیں گے قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا تمہارے پاس تمہارے رسول واضح دلائل لے کر نہیں آئے تھے؟ جہنم کے عذاب کی تخفیف کا اختیار تو تمہارے رسولوں کو تھا، ہم تو منتظم ہیں، جو آرڈر ملتا ہے ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، ہماری دعا یا بد دعا سے کچھ نہیں ہونے والا، ہمیں تو حکم ہوا ہے کہ تمہیں سزا دینی ہے، ہم اپنی طرف سے تخفیف، تم سے عذاب کی تخفیف کا ایک ہی راستہ تھا کہ جو رسول، جو منادی، جو آواز دینے والا، جو داعی تمہاری طرف آیا تھا تم اس کی بات مانتے، وہ تمہارے لیے دعا کرتا تو پھر تو کیا ہے، کچھ نہ کچھ تخفیف ہو سکتی تھی، ہماری دعا سے اب کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اولم تک تأتیکم، کیا تمہارے پاس نہیں آئے تھے تمہارے رسول واضح دلائل لے کر؟ تو جہنمی کہیں گے کہ ہاں آئے تو تھے، قالوا بلا، سچے لوگوں نے دعوت دی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی بات بنی اسرائیلی ہونے کی وجہ سے قبطی اور فرعونی نہیں مانتے تھے کہ یہ نسلی اختلاف ہے، تو پھر انہی میں سے ان کا ایک آدمی جو فرعون کی اولاد میں سے ہے، اس نے کتنی تفصیل کے ساتھ تمہیں دعوت دی تھی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ تم اصل نبی کی براہ راست بات مانتے، اور اگر وہ نہیں تھا تو چلو ان کے جو نمائندے تمہاری نسل کے تھے تو اپنی نسل کے لیڈر کی تو بات مان لیتے، اس کی بات تو تسلیم کر لیتے۔ انہوں نے کہا ہاں آئے تو تھے، حجت قائم کی اللہ نے ہر قوم پر اس کی قوم میں سے ہی کسی فرد کے ذریعے سے دعوت دے کر، اس لیے قرآن حکیم بار بار جتلاتا ہے عربوں کو کہ ہم نے یہ رسول تم میں سے ہی بھیجے ہیں، یہ کسی اور نسل میں سے نہیں ہے۔ آدمی عام طور پر فکر و عمل کو اختیار کرنے کے لیے اپنی نسل پر زیادہ اعتماد کرتا ہے، جو اس کی بولی بولے، جو اس کی نسل اور خاندان میں سے ہو تو عام طور پر اس کی بات مانتا ہے۔ تو تمہارے میں سے ہی ہم نے نبی بھیجے ہیں، اور اگر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارے دماغ میں ہو کہ یہ بنی اسرائیلی جن کو ہم حقیر سمجھتے ہیں ان کا ایک آدمی دعوت دے رہا ہے تو یہ تو ہمارا قومی دشمن ہے، تو ہم اس کی بات کیوں مانیں؟ تو اللہ نے حجت مکمل کر دی کہ وہ تمہاری اپنی نسل کا آدمی اتنی لمبی چوڑی تقریر کر کے تمہیں دعوت دے رہا ہے۔ قالوا، کہیں گے کہ ہاں دعوت تو ہمیں ملی تھی۔ تو قالوا، وہ جہنم کے دروغہ کہیں گے تو پھر پکارو، فادعوا، لیکن جتنا بھی پکارو گے یہاں جہنم سے چھٹکارے کا،
وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافروں کی جتنی بھی دعا وہ کریں وہ ادھر ادھر گھومتی پھرتی رہے گی۔ حضرت نے ترجمہ کیا بھٹکتی رہے گی۔ ایک پکار وہ ہوتی ہے جو سن لی جائے، کوئی آدمی مصیبت میں ہو اور وہاں اس نے شور شرابہ مچایا تو بستی والے محلے والے ان کو پتہ چل گیا اور وہ آ گئے مدد کو، تو وہ دعا تو وہ ہے جو پکار جو ہے سن لی۔ اور ایک ایسی پکار ہوتی ہے صدا بصحرا کہ آدمی پکار رہا ہے تو کوئی سن ہی نہیں رہا، تو وہ پکار صحرا کے اندر بھٹکتی پھرتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کوئی اسے توجہ دینے کے قابل نہیں سمجھتا۔ تو یہی بات وہ جہنم کے دروغے کہیں گے کہ کافروں کی جتنی بھی پکار اور دعائیں ہیں وہ سوائے بھٹکنے کے انہیں اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں بھی انہوں نے اس آواز کو توجہ نہیں دی، اس آواز کی طرف متوجہ نہیں ہوئے جو انبیاء علیہم السلام نے، تمہارے رسولوں نے۔ تو جب وہاں تم نے اللہ کی دعوت نہیں سنی تو آج تمہاری پکار کون سنے گا؟ اس لیے سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہے۔ یہاں تک ظلم اور متکبرین کی سزا کا ذکر کر دیا، ہر طرح کی دعوت کی بات ہو گئی، اور رجل مومن کی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے بڑھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور ہر قبیلے میں وہ منتخب فرد جس نے حضور کی دعوت قبول کی اور اپنے قبیلے کو جا کر دعوت دی، جیسے ابو ذر غفاری رجل مومن کہ جنہوں نے جا کر اپنے قبیلے کے اندر ایمان کی دعوت دی۔ ایسے ہی جو باقی قبائل گرد و پیش کے تھے، جوہینہ ہے، مزینہ ہے، وغیرہ وغیرہ، جو مکہ مکرمہ کے زمانے میں ان کے چند افراد ایمان لائے اور انہوں نے پورے قبیلے کو دعوت دے کر حضور کی طرف متوجہ کر دیا، تو وہاں داعی بن کر حضور نہ بھی گئے ہوں تو حضور کے ساتھ ان کے تعلق کے نتیجے میں وہ حضور کے نمائندے بن کر آگے داعی بنے، اور وہاں انہوں نے اسی طریقے سے اپنی قوم کو باتیں سکھائی۔ تو رجل مومن کی اس تقریر میں دعوت ایمانی کا طریقہ بھی، انداز اور اسلوب بھی بتلا دیا کہ ہر قوم کو اسی کی زبان میں، اسی کے لہجے میں، اسی کی اپنی نسل کو دعوت دے کر اس پر حجت تمام کر دی جائے۔ تو یہ ایمان کا تقاضا ہے، قومی نقطہ نظر سے اپنی قوم اور اپنی نسل کو دعوت دینا، یہ انبیاء کا طریقہ کار ہے۔ تو دعوت ایمانی کے جو مختلف پہلو ہیں وہ اس صورت مبارکہ میں واضح کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صل۔ اجمعین۔